کراچی کے سلوشنز پہ بات ہوئی تھی کچھ عرصے پہلے، اور 10-12 نکات جو تھے وہ سامنے رکھے گئے تھے۔ اس میں سب سے پہلا جو تھا، پہلی سیڑھی جو تھی مسئلے کے حل کی طرف بڑھنے کے لیے، وہ تھی پاپولیشن۔ تو کافی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بیتوکی بات ہے، تو میں بالکل سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مثال کے طور پہ شہر بھی چھوڑ دیں، آپ ٹاؤن بھی چھوڑ دیں، یو سی بھی چھوڑ دیں، آپ نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کرنا ہے۔ تو دعوت کا انتظام آپ نے کرنا ہے، تو سب سے پہلی چیز آپ کو کیا دیکھنی پڑے گی؟ آپ کو یہ دیکھنی پڑے گی کتنے لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ کیا آپ کے گھر میں اتنے لوگوں کی جگہ ہے؟ نہیں ہے تو کیسے بنائی جائے گی؟ کیا اتنے لوگوں کے پینے کا پانی ہے؟ نہیں ہے تو کیسے اور کہاں سے لایا جائے گا؟ کیا جو آپ کھانا بنا رہے ہیں وہ اتنے لوگوں کا ہے؟ نہیں ہے تو کہاں سے آئے گا؟ کیا اتنے لوگوں کے لیے اتنے باتھ روم اویلیبل ہیں آپ کے گھر میں کہ آپ ایک دعوت اتنی بڑی کر سکیں؟ نہیں ہے تو کیا آلٹرنیٹ انتظام کیا جائے گا؟ کیا بجلی کے پنکھے، تاریں، لائٹیں اتنی ہیں جتنے لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں ہے تو کہاں سے آئیں گی؟ یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا پڑتا ہے نا۔ امی بتاتی ہیں کہ بھائی کتنے لوگوں کو بلا رہے ہو، اس کے حساب سے کباب پراٹھے بناؤں گی۔ تو آپ کو جب تک یہی نہ پتا ہو کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں تو بد انتظامی ہی ہوگی۔ اسی لیے بد انتظامی کا سب سے پہلا اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ تو معلوم کر لیں کہ آپ جو دعوت کرنا چاہ رہے ہیں اس میں لوگ کتنے آ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، پھر اگلی بات آپ کو یہ پوچھنی پڑے گی اس میں کتنی خواتین ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے بچے ہیں، اور وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ سارے جی آپ کے برگر فیملی کے امریکہ سے اٹھ کے آ گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ امی کے ہاتھ کی نہاری نہیں کھا رہے ہوں گے، تو پھر آپ کو دوسری چیزیں پکانی پڑیں گی۔ ان کے لیے ٹوائلٹس کا انتظام بھی دوسرا کرنا پڑے گا، سیوریج کا انتظام، ان کے لیے پانی کے منرل واٹر لانا پڑے گا۔ اور بالکل ہی لوکل آ رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ پاکستانی WC چاہیے ہوں گے۔ اسی کو آپ ریلیٹ کرتے جائیں تو پانی، بجلی، گیس، سیور، جگہ، کتنی ساری جگہ، کتنے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ، کتنی ریزیڈنس، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک چھوٹی سی دعوت کے لیے بھی سب سے پہلے چاہیے۔ تو اب آپ اس کو لے آئیں شہر کے اوپر، ایک شہر جس کی صحیح آبادی کا تخمینہ ہی آپ نہیں لگا رہے۔ یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کہا یار دعوت میں 25 لوگ آئیں گے، دعوت میں تو ہوا یہ کہ تقریباً 60 لوگ آ گئے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر ایمرجنسی انتظامات کریں گے۔ او بھائی برگر والے سے کہو برگر لے آؤ، بریانی کے 5 ڈبے لے آؤ، بوتلیں لے آؤ، برتن کم پڑ لیں تو پڑوس والی آنٹی سے برتن مانگ کے لے آؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو بالکل یہی سچویشن جو ہے وہ کراچی کی ہے، کیونکہ یہاں پہ جب آپ کہتے ہیں 1.5 کروڑ کی آبادی ہے اور نکلتی 4 کروڑ کی ہے، تو جو بھی انتظامیہ آتی ہو یہی کرتی ہے کہ بھائی پانی کہیں سے پکڑو، ٹینکروں سے پکڑ لو، گیس کی لوڈ شیڈنگ کر لو، گیس نہیں آ پا رہی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر لو، کیونکہ پوری بجلی ہم نہیں دے نہیں سکتے، ہمیں پتہ نہیں لوگ کتنے ہیں۔ سڑکوں کو اتنا چوڑا کر دو کیونکہ بھائی ایک دم سے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، اڑوس پڑوس سے پانی مانگ کے لے لو کیونکہ ہم نے پانی کا انتظام تو کیا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ اس مسئلے کے حل کی، ہر چیز کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کے شہر میں لوگ کتنے رہتے ہیں۔ جب آپ یہ طے کریں گے تب آپ کی پلاننگ کا یا منصوبہ بندی کا پہلا مرحلہ شروع ہوگا۔ تو جو مسئلے کا حل ہے اس کا سب سے پہلا اسٹیپ یا پہلا قدم یا پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس شہر میں لوگ کتنے رہتے ہیں۔